جو بہت زیادہ چیز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الصفدیہ۔ صفد عربی میں کہتے ہیں مضبوطی سے باندھنا، کسی چیز کو جکڑ لینا، اور تصفید اور اسفاد دونوں ہم معنی ہیں، اور صفاد اس بیڑی کو بھی کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھ لیا جاتا ہے، قیدی کے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہے۔ بقول فیض احمد فیض کے آج بازار میں پاوا جولاں چلو، یہ جو جولاں ہے نا، یہ ہے صفاد، یہ ہے جکڑ لینا، یہ ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے نور اللہ مرکزہ جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب الصفدیہ، اور پورا نام اگر آپ اس کا پڑھیں، اگر آپ کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت کے نظریات جاننے ہیں تو اس کا ایک سورس یہ کتاب الصفدیہ بھی ہے، جو عام طور پر نہیں ملتی۔ 1950 کے بعد یہ کہیں جا کر شائع ہوئی تھی، اور بہت لمبا اس کا نام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے رکھا ہے، کتاب الصفدیہ فی الرد علی الفلاسفہ فی قولہم۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس میں ایک کام نکتے کی بات بھی ہے۔ کتاب الصفدیہ، ایسی کتاب جو جکڑ لے، باندھ لے، کس کو؟ اس میں رد ہے علی الفلاسفہ، ان فلسفیوں کا، فی قولہم جو یہ کہتے ہیں کہ ان معجزات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قوا نفسانیہ، جو فلسفی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کی جو نبوت ہے اس میں خارج سے کوئی وحی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر قوائے نفسانیہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نبوت کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ وفی ابطال قولہم لقدم العالم، اور یہ اس پر بھی بحث ہے جس کا رد ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ سے بھی پرانی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ شیخ نے یہ جو نام رکھا ہے نا کتاب کا، دیکھیں انہوں نے زبردست باتیں اس میں لکھی ہیں کہ ان فلسفیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں یہ خود اندر سے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کی نبوت اندر ہی اندر ہوتی ہے۔ بہترین مثال جس سے آپ سمجھنا چاہیں، ایک گمراہ فلسفی وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام بغیر کسی کے چھونے کے والدہ بن گئی، تو کہتا ہے کہ مریم میں اندر ہی اندر ایسی خواہشات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ خود بخود اس نے ایک بچے کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے تفصیل لکھی ہے اس کی، وہ ذہن میں ہے مگر مناسب نہیں ہے الفاظ اس کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ اس شکل نے آخر ظہور کیا، اور ان جذبات کی وجہ سے بچے کی ولادت ہو گئی، اور مسیح علیہ الصلاۃ والسلام ان کا نام قرار پایا۔ سر سید احمد خان نے مہربانی فرمائی ہے، وہ مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف ان کا شوہر تھا، اور قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت یہ ابن مریم بار بار کیوں آیا؟ تو اس نے کہا، سر سید نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم بنی فاطمہ کہہ دیتے ہو۔ تو بنو فاطمہ جو سادات ہیں رضی اللہ عنہم، یہ در حقیقت والدین کے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھہرے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جس طرح تم عرف عام میں بنو فاطمہ کہہ دیتے ہو، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہم عرض کر دیتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا نا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اللہ فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں، حسنین کریمین تھے، اور ان کے ائمہ تھے، امام جعفر صادق تھے، باقر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، کیا کہنے بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور پھر ان کی نسلیں، پھر بخارا کے سادات، پھر بغداد کے سادات، پھر واسط کے وغیرہ، یہ ایک اور لمبا موضوع چھڑ جائے گا۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ایمان کی موت نصیب فرما، آمین۔
تو وہ کہتے ہیں یہ بنو فاطمہ جس طرح کہتے ہو نا، اسی طرح ابن مریم کہا گیا ہے، وگرنہ مریم کو اصل میں یوسف نام کا ایک لڑکا تھا، اس سے تعلق ہوا تھا اور اس سے یہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے جو آپ عقیدے کے باب میں اس وقت علی گڑھ میں پڑھاتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اپنوں کی نہ کھولیں کہ اپنوں نے کیا زیادتیاں کی ہیں، یہ تو بھی آئے گی بات انشاءاللہ، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو پھر آپ سے کچھ عرض کریں۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب میں لکھی ہے، اور بیڑیاں ڈال رہا ہوں ان فلسفیوں کے پاؤں میں جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کی طاقت ہی اصل میں وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی کہ مریم کے اندر ہی سے پھر بچے کی ولادت ہو گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مریم کا علیہ السلام کسی مرد کا چھونا مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا، قرآن ٹھیک کہتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر سے۔ اس کی دوسری مثال دیں، فلاسفہ کہتے ہیں باہر سے کوئی وحی نہیں آیا کرتی، جبریل امین کوئی نہیں آئے تھے۔ یہ جو ہرا کے چکر ہیں نا کہ ہرا کی سب روایتیں ایسی ہیں اور سب روایتیں ایسی ہیں، اور ہرا کوئی غار میں آیا ہی نہیں، اور یہ سب صوفیوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ صوفیوں کی کہانیاں مان لیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ باہر سے پھر تو کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی۔ یہی چیز سر سید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو معجزات ہیں نبی کے، حتیٰ کہ نبوت، یہ اندر ہی کے جذبات ہیں، اور بہت سی ایبلٹیز اندر سے ہی پرورش پاتی ہیں، اور وہ اندر سے ہی نبی بن جاتا ہے، پھر وہ ان آوازوں کو سنتا ہے۔ تو ہرا میں اسی لیے تو پھر ماننا پڑتا ہے نا کہ ہرا میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا، غار میں بھی کوئی نہیں گئے تھے۔ یہ سب ابن شہاب زہری کی معاذ اللہ استغفر اللہ خرافات ہیں، اور یہ سارے قصے ہیں بخاری کے۔ صحیح احادیث کا بھی انکار ہوا، اور اس ضمن میں اس کا بھی اقرار ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اندر میں قواعد نفسانیہ ہوتے ہیں۔ یہ قواعد نفسانیہ پہ بہت اچھی بحث کی ہے تہذیب الاخلاق میں سر سید احمد خان نے۔ تو سر سید کوئی نئی چیز دے کے نہیں آئے تھے۔ ہم بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ یقین مانیں، یہ جتنے اس جدید دور کے گمراہ ہیں، ہم تو بھرے بیٹھے ہیں ان کے خلاف کہ خدا کے دین کو برباد کرتے ہیں، ہمیں غیرت نہیں آنی چاہیے، ہم بد اخلاق ٹھہرتے ہیں ان کے مقابلے میں، اور جو پوری امت کے عقیدے برباد کر رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا یار۔ یہ جتنے جدید دور کے گمراہ ہیں کوئی گمراہی نہیں لے کے نہیں آئے، 99% یہ گمراہ ان کے سورسز دو ہیں، یا تو مستشرقین ہیں، گوروں نے جو اسلام کے خلاف لکھا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اور اپنی تحقیق بنا کے ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں، اور یا پھر پچھلے چوتھی تیسری پہلی صدی کے جو گمراہ تھے معتزلہ اور خوارج وغیرہ، انہی کی نظریاتیں پڑھ لی ہیں، اور وہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے لے آتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے، کچھ بھی نہیں یار، تم سے پہلے یہ سب سر سید کی گمراہیوں میں سے ایک چیز ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اندر کے قواعد نفسانیہ تھے اور وہی نبوت بن گئے تھے معاذ اللہ۔ پھر شیخ فرماتے ہیں ان معجزات الانبیاء علیہ السلام کو وفی ابطال قولہم لقدم العالم، اور یہ دنیا بہت پرانی بنی ہوئی ہے، خدا سے بھی پہلے کی یہ دنیا ہے، خدا سے پہلے کسی چیز کا وجود مان لیں تو یہ خود کفر لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زمانے کو خدا نے پیدا نہیں کیا، زمانہ قدیم ہے، ہندو یہی کہتے ہیں۔ تو فرق کہاں ہوا پھر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بحث سمیٹتی ہے، کیا کہنے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ہمارے محسن تھے، ہمیں اللہ کی راہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان اللہ ولم یک شیئا، اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے ٹائم کو پیدا کیا ہے، اس نے اسپیس کو پیدا کیا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ تو شیخ نے کتاب لکھی ہے کتاب الصفدیہ فی الرد علی الفلاسفہ فی قولہم ان معجزات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قوا نفسانیہ
وفی ابطال قولہم بقدم العالم. تو قدم عالم پر جو بحث کیا شیخ نے وہ اس میں ہے.